میں نے ایک جگہ حدیث پڑھی تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے جی یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا جی ہوا یہ تھا کہ مامون کا دربار سجا ہوا تھا، حضرت سے سوال کرنے والوں نے ایک نے سوال کیا کہ اے فرزند رسول، آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ علی جنت و دوزخ کو تقسیم کریں گے؟ میرے معصوم امام مولا رضا نے فرمایا کہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے، نبی کا فرمان ہے، سرکار کا فرمان ہے کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ، آپ جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ کہا، مامون کی آواز آئی برابر سے، اے فرزند رسول مجھے یہ حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی۔ حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں، اگر یہ حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی تو ہم ایک اور حدیث سناتے ہیں جو اس حدیث کو سمجھائے گی۔ قرآن کی تفسیر قرآن سے، حدیث کی تفسیر حدیث سے۔ حضرت نے فرمایا تمہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ علی جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں، تو یہ حدیث تو تمہیں سمجھ میں آتی ہے، یا علی حبک ایمان و بغضک کفر، یا علی تم سے محبت ایمان ہے، تم سے نفرت کفر ہے۔ جو علی سے محبت کرے گا مومن ہے، جنت میں جائے گا، جو علی سے نفرت کرے گا کافر ہے، دوزخ میں جائے گا۔ علی ہی جنت بھیج رہے ہیں، علی ہی دوزخ بھیج رہے ہیں۔ توجہ کر لی؟ تو عزیزو وہاں آواز آئے گی روکو، ان سے ایک بڑی نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ وہ کون سی بڑی نعمت ہے؟ میرے معصوم چھٹے امام تک خبر پہنچی کہ امام صلوات پڑھیں گے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ یہ فرما رہے ہیں کہ قیامت میں سوال ہوگا کہ ہم نے تمہیں نعمتوں پر نعمتیں دیں، اتنی نعمتیں دیں، آنکھیں دی، ہاتھ پیر دیے، دماغ دیا، کھانا پانی دیا، ہوا سالم دی، تمہیں اچھی چیزیں دی، ان سب کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو میرے معصوم نے فرمایا، شاگرد بھی تھے، حضرت ابو حنیفہ مولا صادق کے شاگرد بھی تھے، تو استاد نے بلا لیا، بلاؤ ذرا انہیں۔ حضرت نے فرمایا تم نے اس آیت کی تفسیر ایسے کی ہے؟ فرمانے لگے جی یہ سمجھ میں تو یہی آتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ پھر اس آیت کو کیسے سمجھو گے جس میں اللہ اعلان کر رہا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو گے تو شمار بھی نہیں کر پاؤ گے۔ جب ہم شمار نہیں کر سکتے تو حساب کیسے دیں گے؟ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد، اللہم صل علی۔ اب ایک مرتبہ ایک شاگرد اپنے استاد کے سامنے کھڑا ہے، کہا حضور اب میرے لیے یہ بات روشن ہو گئی کہ یہ نعمت جس کا سوال ہونا ہے وہ یہ نہیں ہے جو میں سوچ رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا ہم تمہیں اور روشن کریں، اگر تم کبھی کسی اپنے عزیز دوست مسافر کو کھانا کھلاؤ، 10 سال کے بعد اس سے کہیں ملاقات ہو اور وہ تمہیں نہ پہچان رہا ہو، اور تم یہ کہہ کر اسے یاد دلاؤ کہ ہم فلاں ہیں جنہوں نے تمہیں روٹی کھلائی تھی، تو جتنے بھی لوگ سن رہے ہوں گے خود وہ بھی تمہارے لیے اچھی رائے قائم نہیں کرے گا کہ کھانا کھلا کے 20 سال تک یاد رکھا، روٹی کھلا کر 20 سال تک یاد رکھا، اور اب مل جانے پہ روٹیاں یاد دلا رہا ہے۔ تو جب یہ تمہارے لیے روا نہیں ہے تو کریم مطلق کے لیے کیسے جائے کہ وہ نعمتیں دینے کے بعد یہ کہے گا کہ میں نے تمہیں یہ دیا، میں نے تمہیں وہ دیا۔ اب یہ مرحلہ تھا کہ امام اعظم نے فرمایا حضور آپ فرمائیں کہ یہ نعمت کون سی ہے جس کے بارے میں سوال ہوگا؟ میرے معصوم امام نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا ہم اہل بیت کی محبت۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ لہذا قیامت میں جس بڑی نعمت کے بارے میں سوال ہونا ہے، پوچھا جائے گا ہم نے تمہیں اتنا بڑا سسٹم دیا۔ محبت اہل بیت سسٹم ہے، محبت اہل بیت ایک نظام کا نام ہے، محبت اور مودت اہل بیت ایک پوری اکیڈمی ہے، پوری ایک دانشگاہ ہے۔ یہ الفاظ صرف سمجھنے کے لیے بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ یہ لفظ چھوٹے ہیں۔ ایک پورا نظام ہے جی، جس میں عمل بھی ہے، جس میں عقیدہ بھی ہے، جس میں کردار بھی ہے، جس میں اخلاقیات بھی ہیں۔ بڑی سی بڑی یونیورسٹی کی ایک فیکلٹیاں ہوتی ہیں تو وہ بہت ہوتی ہیں تو 20-25 ہوتی ہیں۔ یہ اہل بیت کے نظام میں جو فیکلٹیاں ہیں ان کی تو گنتی نہیں ہے۔ میرے مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے نبی نے 1000 علم عطا کیے، تو ابھی تو 1000 کی گنتی، ہمیں نام نہیں پتا 1000 کے جو علی کے پاس علم تھے جو نبی نے دیے۔ پھر میرے مولا نے فرمایا میں نے 1000 علم سے 1000 علم کھولے۔ 1000 کو 1000 سے ضرب دیجئے، 2000 نہیں ہے، یہ جمع نہیں ہوگا، 1000 ضرب ہوگا۔ یہ 1000 کو 1000 سے ضرب دیں، ہمیں تو ابھی ان علوم کا نہیں پتا جو علی کے پاس تھے۔ بس ان کی طرف میری اور آپ کی تقاضا کوشش
یہ ہے اس نظام اور اس مودت اور اس محبت سے جڑنا. اتنا وسیع دسترخوان کہیں نہیں ہے، اتنی نعمتوں کی بھرمار کہیں اور نہیں ہے. میرا دامن چھوٹا پڑ جاتا ہے، ان کے ہاں دینے میں کمی نہیں ہے. جی کسی ایک امام کی بات کریں، آج ایک امام معصوم کی آمد کا دن بھی ہے. جی صلوات پڑھ لیں گے محمد والے. ہر امام معصوم کا جلوہ امامت نرالا، اور اس جلوہ امامت میں جو جیسے جیسے زمانے کے حالات تبدیل ہوتے رہے، زمانہ بدلتا رہا، انہوں نے ہمارے مطابق اپنے فرمودات اور اپنی رہنمائیوں کو عطا کیا. ویسے بھی میں اور آپ، میں ایک جملہ تکرار کر رہا ہوں کہ جہاں بیٹھے ہیں نا، یہ گھرانہ زمانے کو مڑ کر نہیں دیکھتا ہے، موڑ کر دیکھتا ہے. اپنے حق میں صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. حالات کو اپنے حق میں تبدیل کرنا یہ امامت کا ہنر ہے. حالات سے متاثر ہونا یہ امامت نہیں ہے. حالات کے آگے ہتھیار پھینک دینا یہ کوئی ہادی کا کام نہیں ہے. حالات کو تبدیل کرو، انہی حالات میں اپنے چاہنے والوں کے لیے اور اللہ کی مخلوق کے لیے رستہ بناؤ. زندانوں میں بھی ہوں گے، ہاتھوں میں رسیاں بھی ہوں گی. ان کے ہاتھوں میں رسیاں ہوتی ہیں تب بھی لوگوں کو چھڑا رہے ہوتے. میرے پاس ایک جوان آیا، کہنے لگا مولانا یہ آیت سورہ مبارکہ آل عمران کی سمجھ میں نہیں آتی. والذین ينفقون فی السراء والضراء. ایک خانوادہ ایسا ہے جو دارائی میں بھی عطا کرتا ہے اور ناداری میں بھی عطا کرتا ہے. ان کے پاس ہوتا ہے تب بھی دیتے ہیں، نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں. میں نے کہا تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ کہنے لگا مولانا پیسہ ہوگا تو دیں گے نا. میں نے کہا نہیں، تم دینے والے ہوتے تو تمہارے پاس پیسہ ہوتا. سخاوت کا کوئی تعلق پیسے سے نہیں ہے. پیسہ ہوگا تو سخی ہوں گے. کیا تعلق ہے پیسے سے سخاوت کا؟ سخاوت ایک جذبے کو کہا جاتا ہے. تمہارے اندر وہ جذبہ آ جائے تو پھر اللہ تمہارے ذریعے تقسیم کروائے گا. میں مولا علی سے اگر مدد مانگتا ہوں، میں مولا امام حسین سے اگر مدد مانگتا ہوں تو مجھے پتا ہے اللہ انہیں دیتا ہے اور یہ بانٹ دیتے ہیں. جی سورہ مبارکہ آل عمران کی ایک اور آیت ہے شجرہ طیبہ کے حوالے سے. الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. شجرہ طیبہ کی 3 صفتیں ہیں. اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، اس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں، اور تیسری صفت یہ ہے کہ تؤتی اکلہا کل حین. یہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے. معصوم فرماتے ہیں وہ شجرہ طیبہ ہم ہیں. یہ ہر حالت میں ہمارے لیے امام ہے. زندان میں ہو یا زندان سے ہٹ کر ہوں، ہمارے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے.